ہے خالق ہمارے مالک اجل ظہور فرمائے، ہم سب کو اپنے آقا و مولا کی زیارت نصیب فرمائے، ہم سب کو اپنے آقا و مولا کی فوج کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو باہرو امام کی حقیقی معرفت نصیب فرمائے اور بانیان عشرہ محرم الاحرام کی توفیقات میں مولا اضافہ فرمائے، ذاکر نعیم عباس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ذاکر نعیم عباس کے رزق میں مولا اضافہ فرمائے، ان کے گھر میں جو پریشانیاں ہیں مولا پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آپ سب جتنے مومن اور مومنات تشریف فرما ہیں، آپ سب کی جو دلی خواہشیں ہیں مولا قبول و منظور فرمائے۔ محمد و آل محمد کے ذکر کے صدقے جو آپ مومن اور مومنات کی نیک مرادیں ہیں مولا ان مرادوں کو قبول و منظور فرمائے۔ آپ سب مومن اور مومنات سے مولا دکھ تکلیف پریشانی اتنی دور فرما دے جتنا آل محمد سے رچ دور ہے۔ تاجیل ظہور امام زمان علیہ السلام ان کے باواز بلند صلوات۔ تو جو ہے نا بات شروع کی جائے، جہاں محمد و آل محمد کا ذکر ہوتا ہے وہاں محمد و آل محمد موجود ہوتے ہیں۔ بات میں نے شروع کر دی ہے، جو بندہ جتنی توجہ سے بیٹھے گا اس بندے کو اتنا ہی لطف آئے گا۔ یقیناً ہر طرف مجالس ہیں، عزاداری ہو رہی ہے، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ مجمع بالکل تھوڑا سا ہے، ہم کیسے بولیں گے اور میں کیسے پڑھوں گا، یہ بات ذہن میں بالکل رکھنا ہی نہیں، چونکہ بندے محتاج ہوتے ہیں محمد و آل محمد کے ذکر کے۔ محمد و آل محمد کا ذکر محتاج بندوں کا نہیں ہوتا، اس لیے بالکل پریشان نہیں ہونا، جتنے بیٹھے ہیں اتنے ہی جنت بنا سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ بندہ توجہ سے بیٹھا ہو، بندہ توجہ سے بیٹھا ہو، حلالی بیٹھا ہو، ایک ہی کافی ہے۔ مجمع بہت زیادہ ہو اور توجہ ادھر ادھر ہو تو زیادہ تعداد کی تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ بندہ ایک ہی ہو، حسینی ہو، حلالی ہو، لاکھوں پہ بھاری ہوتا ہے۔ جہاں محمد و آل محمد کا ذکر ہوتا ہے ویسے وہاں محمد و آل محمد موجود ہوتے ہیں، اور جہاں محمد و آل محمد موجود ہوتے ہیں وہ جگہ جگہ نہیں رہتی، جنت بن جاتی ہے۔ آپ سے دگنے یہاں فرشتے موجود ہیں، تو دوسرے بندے نہیں آتے، فرشتوں کو ساتھ سمجھتے ہوئے ذکر علی کرتے ہیں۔ میں نے بات شروع کرنی ہے سرکار کلندر کے ایک شعر سے۔ جب تک آپ توجہ نہیں فرمائیں گے میں شعر نہیں پڑھوں گا۔ سرکار کلندر کا شعر میں نے سنانا ہے، آپ کی عارفانہ سماعتوں کے حوالے میں نے کرنا ہے، پھر میں نے دیکھنا ہے آپ نے کس رنگ میں سننا ہے، میں نے کس رنگ میں پڑھنا ہے۔ سرکار کلندر بیٹھے ہیں، اچھا سبحان اللہ بھی نہیں کہہ رہے آپ، دو بندے بول رہے ہیں تین بندے خاموش ہیں، میں نے کہا سبحان اللہ تو کہو۔ اور سبحان اللہ کہنے سے میں نے بتایا تھا کہ کسی بندے کی تعریف نہیں ہے، کسی عالم کی تعریف نہیں ہے، کسی ذاکر کی تعریف نہیں ہے۔ نبیوں کے سلطان نے فرمایا تھا بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے جنت میں اس بندے کا ایک درخت لگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ کہنے سے چاچا جی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ کہا کس نے؟ رسول خدا نے۔ رسول خدا وہ ذات ہے جسے مشرکین مکہ صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے۔ مشرکین مکہ صادق بھی مانتے تھے، امین بھی مانتے تھے، کلمہ نہیں پڑھتے تھے، رسول خدا کا صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، کلمہ نہیں پڑھتے تھے۔ جب رسول خدا نے دیکھا نا یہ میرا کلمہ تو پڑھتے نہیں،
مجھے صادق بھی مانتے ہیں، مجھے امین بھی مانتے ہیں، میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ مجھے کتنا سچا مانتے ہیں، کتنا امین مانتے ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا اے مشرکین مکہ، اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنے والا ہے تو تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہوگا؟ مشرکین مکہ نے کہا اے عبداللہ کے بیٹے محمد، ہم کہیں گے کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو ہم پہ حملہ کرنے والا ہے۔ اب رسول خدا نے کہا اگر تم اس پہاڑ کے پیچھے جاؤ اور تمہیں لشکر نظر نہ آئے تو پھر تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ مشرکین مکہ نے کہا اے عبداللہ کے بیٹے محمد، ہم اس پہاڑ کے پیچھے جائیں اور ہمیں لشکر نظر نہ آئے تو ہم کہیں گے کہ ہم اندھے ہو گئے مگر تو سچا ہے۔ ہم کہیں گے کہ ہم اندھے ہو گئے مگر تو سچا ہے۔ تو وہ کائنات کا سچا رسول کہہ رہا ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ تو میں نے بات بھی کہنی ہے اور دیکھنا بھی ہے کون بندہ جنت میں کتنے درخت لگائے گا۔ اچھا، جب رسول خدا نے کہا نا کہ جنت میں درخت لگ جاتا ہے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر تو ہمارے جنت میں باغ لگ گئے ہوں گے۔ بات شروع بھی کرنی تھی، آپ کا موڈ دیکھ کے میں نے بات شروع کر دی ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر تو ہمارے جنت میں باغ لگ گئے ہوں گے۔ رسول خدا نے فرمایا ہاں لگ گئے ہوں گے مگر ان باغوں کو جلا نہ دینا۔ تمہارے باغ جنت میں لگ گئے ہوں گے مگر ان باغوں کو جلانا دینا۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم زمین پر ہیں، باغ جنت میں ہے، جلیں گے کیسے؟ تو رسول خدا نے فرمایا جیسے تم زمین پہ بیٹھ کے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہو، اللہ جنت میں تمہارا ایک درخت لگا دیتا ہے۔ ایک ایسا ہی عمل ہے جو تم زمین پہ بیٹھ کے کرو گے تو اللہ جنت میں لگائے ہوئے درختوں کو جلا دے گا۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہمیں جلدی سے بتائیں تو صحیح وہ عمل کون سا ہے، ہم اس عمل کے قریب ہی نہ جائیں، ہم زندگی میں اس عمل کو نہ کریں۔ تو رسول خدا نے فرمایا بے بغض علی ابن ابی طالب، وہ میرے بھائی علی سے بغض ہے۔ اگر تم نے زندگی میں میرے بھائی علی سے بغض رکھا تو اللہ جنت میں لگائے ہوئے درختوں کو جلا دے گا۔ خیر وہ ہمیشہ بلند رہے۔ اللہ جنت میں لگائے ہوئے درختوں کو جلا دے گا۔ اب بات شروع کروں میں، جو میں نے بات شروع کرنی تھی۔ سب کی توجہ ہے، سب کی توجہ، تو توجہ کا ثبوت مل کے سارے حلالی حیدری۔ اچھا، تو لگ رہا ہے کہ واقعی میں شعر سرکار قلندر کا آپ کو سناؤں۔ سرکار قلندر میں نے اشرہ شروع کیا تھا سرکار قلندر کے شعر سے، اب ختم بھی کرنا ہے سرکار قلندر کے شعر پر۔ جو سنایا تھا وہ نہیں سنانا، اگلا فقرہ سنانا ہے میں نے۔ سرکار قلندر اپنی قلندری کمر میں باندھ کے بیٹھ کے ورد کر رہے تھے۔ سرکار قلندر فرماتے ہیں اے دل بیاؤ ذکر شاہ بو تراب کن، آباد ساز کعبہ و خیبر خراب کن، ہر آنکھ کتاب خالی زا ذکر علی بود، لعنت براں کتاب و صاحب کتاب کن، تسبیح خارجی کے نادر ذکر مرتضی، بے گردن سگان جہنم تناب کن۔ سرکار قلندر فرماتے ہیں فارسی کا شعر ہے، ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ سرکار قلندر فرماتے ہیں اے دل بیا ذکر شاہ بو تراب کن، اے دل آ علی کا ذکر کریں، شاہ کا ذکر کریں۔ کس شاہ کا؟ جو ابو تراب ہے۔
اے دل بیا ذکر شاہب و تراب کن، آباد کعب سازا و خیبر خراب کن۔ سرکار کلندر فرماتے ہیں جس دل میں علی ہے وہ کعبے کی طرح ہے، اور جس دل میں علی نہیں وہ خیبر کی طرح ہے، اور خیبر کوئی توڑے یا نہ توڑے علی خود توڑ دیتے۔ حیدری حیدری۔ اگلے شعر کی تشریح کروں۔ آگے سرکار کلندر فرماتے ہیں ہر آن کتاب خالی ذا ذکر علی بو، لعنت بر آن کتاب و صاحب کتاب کن۔ میں سنانا ہے، میں کچھ سنانا ہوتا ہے نا، خطیب نے عالم نے کچھ سنانا ہوتا ہے، سننے والے ہوں تو پھر سنانے کا لطف آتا ہے، اگر بولنے والے ہوں تو پھر پڑھنے کا مزہ آتا ہے، اگر سننے والے نہ ہو ذاکر وسیم عباس سرکار، سننے والے نہ ہو بندے بے توجہی سے بیٹھ کے سنے تو پھر پڑھنے والے کا دل بھی نہیں کرتا، وہ بھی دو چار باتیں کر کے ٹائم پاس کر کے آپ کی دعاؤں کے سائے میں اجازت لے جاتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جتنے بندے بیٹھے ہیں ماحول ایسا رکھیں کہ میں کچھ پڑھتا رہوں۔ اگلا فقرہ کہوں، سرکار کلندر کا اگلا فقرہ۔ سرکار کلندر فرماتے ہیں ہر آن کتاب خالی ذا ذکر علی بو، لعنت بر آن کتاب و صاحب کتاب کن۔ سرکار کلندر فرماتے ہیں جس کتاب میں علی کا ذکر نہ ہو اس کتاب پر بھی لعنت ہے، لکھنے والے پر بھی لعنت ہے۔ حیدری۔ جس کتاب میں علی کا ذکر نہ ہو اس کتاب پر بھی لعنت ہے اور لکھنے والے پر بھی لعنت ہے۔ اگلا شعر جو سرکار کلندر نے فرمایا تسبیح خارجی کے نادر ذکر مرتضی بے گردن سگان جہنم تناب کن۔ سرکار کلندر فرماتے ہیں جس عبادت میں علی کا ذکر نہ ہو، سرکار کلندر فرماتے ہیں جس عبادت میں علی کا ذکر نہ ہو، مجمع کے پہلے حلالی سے لے کر آخری حلالی تک جس بندے نے سرکار کلندر کے اس جملے کو توجہ سے سن لیا وہ بندہ ضرور روحانی طور پہ کلندر کی طرح پرواز کرنے لگ جائے گا۔ سرکار کلندر فرمایا کہ جس عبادت میں علی کا ذکر نہ ہو، جس عبادت میں علی کا ذکر نہ ہو اس عبادت کو جہنم کے کتوں کے گلے میں ڈال دو، کیونکہ جس عبادت میں علی کا ذکر نہ ہو وہ عبادت بندے کو جنت لے کے نہیں جاتی، جہنم میں لے کے جاتی۔ حیدری۔ سمجھ آ گئی؟ مل کے نعرہ حیدری۔ اگلی بات کہوں، اگلی بات پڑھوں، سرکار کلندر کی بات آپ نے سن لی جیسے سن۔ اب علامہ مجتبیٰ یزدی لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علی کیا ہے، کون سمجھے کہ علی کیا ہے؟ تسبیح اہل السماء اسرار کن فکان علی، اس بحر اوصاف جلی دریائے بے پایان علی، تسبیح حق تسبیح او تسبیح او تسبیح حق، ہم نام ذات کبریا ہم خون یزدان علی۔ وہ کہتے ہیں کون علی؟ آسمان والوں کی تسبیح کا نام علی ہے، اور یہ جو کون فیکون میں جتنے راز ہیں یہ سارے کے سارے اکیلا علی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ علی کا ذکر اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر علی کا ذکر ہے، علی کا ذکر اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر علی کا ذکر ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ بندہ علی علی کہے تو اللہ اللہ لکھا جاتا ہے، بندہ علی علی کرے تو اللہ اللہ لکھا جاتا ہے، بندہ اللہ اللہ کرے علی علی لکھا جاتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نام ذات کبریا ہم خون یزدان علی۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ علی اللہ کا ہم نام ہے، علی اللہ کا ہم نام ہے، یعنی اللہ کا نام بھی علی ہے اور علی کا نام بھی علی ہے، ہم خون میں۔
وہ کہتے ہیں اللہ اور علی ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، اللہ اور علی ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ جیسے جو اللہ کا نام ہے علی، وہی علی کا نام ہے علی۔ ہم نام ذات کبریا، علی اللہ کا ہم نام ہے، علی اللہ کا ہم نام ہے، ہم خون یزدان علی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ ہے نا، اللہ کا گھر بیت اللہ، اس گھر میں یا اللہ رہتا ہے یا علی رہتا ہے، یا اللہ رہتا ہے یا علی رہتا ہے۔ ہم نام کا معنی ہے کہ دو بندے ہوں، نام ایک ہو، اسے کہتے ہیں ہم نام۔ ہم راز، بات ایک ہو، سننے والے دو ہوں۔ ہم سفر، راستہ ایک ہو، چلنے والے دو ہو، اسے کہتے ہیں ہم راز۔ ہم سفر، ہم نام، ذاتیں دو ہو، نام ایک ہو، اسے کہتے ہیں کہ ہم نام۔ علی اللہ کا ہم نام بھی ہے، ہم خونے بھی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جو علی کا نام ہے وہی اللہ کا نام ہے، جو اللہ کا نام ہے وہ علی کا نام ہے، جو علی کا نام ہے وہ اللہ کا نام ہے، جو اللہ کا نام ہے وہ علی کا نام ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ علی ہم خون یزدان علی، علی اللہ کے گھر میں رہتا ہے۔ اور یہ جو اللہ کا گھر ہے نا بیت اللہ، اس گھر میں یا اللہ ہے یا علی ہے، یا اللہ ہے یا علی ہے۔ جو بندے سو رہے ہیں وہ توجہ سے سو کے بے شک سنیں، علی کے ذکر کی تاثیر ایسی ہوتی ہے کہ بندہ سویا ہوا بھی جاگ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو بیت اللہ ہے، اس گھر میں یا اللہ رہتا ہے یا علی رہتا ہے۔ آگے وہ لکھتا ہے کہ اللہ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے، تو اس گھر میں کون رہتا ہے؟ انہوں نے آگے دو مصرع لکھ کے جواب دیا۔ وہ کہتے ہیں ہر ایک گدائے علی دہر میں ولی نکلا، ہر ایک گدائے علی دہر میں ولی نکلا، خدا کے گھر کا در کھلا تو بس علی نکلا۔ خیر وہ ہمیشہ بلند رہے۔ ایک اور بات کروں، سب کی توجہ ہے، ٹائم میرا بالکل ختم ہو رہا ہے، میں نے آگے جانا۔ ذاکر نہیں آ رہا تو میں پڑھ رہا ہوں، میں پڑھ بھی رہا ہوں اور آپ نیند بھی کر رہے ہیں۔ یعنی ایک وقت میں ہم کتنے کام کر رہے ہیں، یعنی کہ ہماری کیا بات۔ ذاکر نے آنا ہے تو میں نے پڑھنا، آ گیا، ذاکر آ گیا ہے، اب میں پڑھوں یا جاؤں؟ خیر ہو ہمیشہ سلامت رہے۔ مل کے نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، بندے تھوڑے جی جگا لیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سچندا کچھ ہے تے تھیندا کچھ، سچندا کچھ ہے تے تھیندا کچھ، دماغ سوچاں وچ ویندا روجے، عقل ہوندے تو میں حیرانہ پڑھیندا جمعہ تے ہوندا بہت۔ نعرہ حیدری، نہیں مل کے نعرہ حیدری۔ یہ جو شعر پڑھا ہے سمجھ آئی ہے؟ سمجھ آئی ہے ان کے شعر کی؟ تو ان کے نعرے کی بھی آواز آئی ہے، آپ کے جواب کی آواز نہیں ہے۔ علی کا جو ذکر ہے یہ عبادت ہے، اور علی کا نام لینا بھی عبادت ہے، اور عبادت میں بندے ایسے پریشان ہو کے نہیں بیٹھتے۔ اگر آپ کہیں تو میں ایک جملہ آپ کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے بعد میں ذاکر صاحب نے پڑھنا ہے، ٹائم اس کے پاس بھی نہیں ہے، ٹائم میرے پاس بھی نہیں ہے، ٹائم آپ کے پاس بھی نہیں ہے، آپ نے نیند بھی کرنی ہے۔ تو لہٰذا ایک جملہ میں کہہ کے آپ کو جگانا چاہتا ہوں، جب آپ جاگ جائیں گے پھر میں منبر سرکار کے حوالے کروں گا۔ توجہ ہے نا سب کی؟ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ صلی اللہ۔ عمل اسی کا قبول ہوگا جس کا عقیدہ اچھا ہوگا، عمل اسی کا قبول ہے جس کا عقیدہ اچھا ہے، جس کا عقیدہ اچھا نہ ہو اس کا عمل قبول نہیں ہوتا۔
یہ میں اپنی طرف سے نہیں، قرآن کی آیت ہے۔ قرآن میں 2 مسجدوں کا ذکر ہے، ایک مسجد زرار ہے، ایک مسجد قباء ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ۔ مسجدیں 2 ہیں، مگر اللہ نے ایک مسجد میں اپنے حبیب کو روک لیا کہ اس مسجد میں داخل نہیں ہونا، اور ایک مسجد میں اللہ نے حکم دیا کہ تو نے اس مسجد میں جانا ہے۔ ایک مسجد سے کہا کہ رک جا، اور ایک مسجد سے کی طرف کہا کہ چلا جا۔ مسجد کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ مسجدیں 2 ہیں، ایک کی طرف بھیج دیا، ایک سے روک لیا۔ مطلب کیا ہے دونوں مسجدیں، دونوں مسجدوں میں محراب بھی ہے، دونوں مسجدوں میں اذانیں بھی ہیں، دونوں مسجدوں میں نمازیں بھی ہیں، دونوں مسجدوں میں تلاوتیں بھی ہیں، دونوں مسجدوں میں قرآن بھی ہے، دونوں مسجدوں میں تسبیح بھی ہے۔ پھر اللہ نے اپنے حبیب کو ایک مسجد سے روک کیوں لیا اور ایک مسجد کی طرف بھیج کیوں دیا؟ رحمان کے حجاب الہی سے آواز رحمان اے محمد، ایک مسجد بنانے والے منافق ہیں، اس طرف جانا نہیں ہے، ایک طرف بنانے والے مومن ہیں، وہاں سے رکنا ہے۔ حیدری، یعنی کہ منافق کو مسجد بنانے کا حق نہیں، منافق مسجد بنا نہیں سکتا۔ اگر منافق مسجد بنائے بھی صحیح تو اللہ قبول نہیں کرتا۔ جب منافق کو مسجد بنانے کا حق نہیں تو پھر منافق کو خلیفہ بنانے کا حق کس نے دیا؟ جب منافق کو مسجد بنانے کا حق نہیں تو خلیفہ بنانے کا حق کس نے دیا؟ جب منافق کو مسجد بنانے کا حق نہیں تو منافق کو امام بنانے کا کس نے حق دیا؟ اب میں عرض کرنے لگا ہوں، ہم جو ان کو نہیں مانتے، ان کو نہیں مانتے، ان کو نہیں مانتے، اس لیے نہیں مانتے کہ اس میں صرف علی کا حق غصب نہیں ہوا، خلیفہ بنانے کا حق اللہ کا تھا، اور خلیفہ بننے کا حق علی کا تھا، امام بنانے کا حق اللہ کا تھا، اور امام بننے کا حق علی کا تھا۔ جس نے